السلام علیکم، میں ہوں عمران، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسے میں ہمیشہ کی طرح کویت کی شخصیات کو میں ان کا انٹرویو کرتا ہوں، آج ایک ایسی شخصیت جو میرے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان سے آئی ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ایڈونچر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پاکستان میں تو ہمیشہ فرنٹ لائنر رہتے ہیں جناب صاحب سلطان صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا کویت۔ سر اپنے آنے کا مقصد کویت بتائیے ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارا ایکویسٹرین ایک آرگنائزیشن ہے، ایشین ایکویسٹرین فیڈریشن، تو اس کی جنرل اسمبلی کی میٹنگ تھی جی، اور میں چونکہ اس کا بورڈ ممبر بھی ہوں تو ہماری بورڈ کی میٹنگ بھی تھی جنرل اسمبلی سے ایک دن پہلے، تو وہ میٹنگ کے لیے جی بیسیکلی تو آنا تھا۔ اور کویت میں چونکہ پہلے کبھی موقع نہیں ملا آنے کا، تو یہ فرسٹ ٹائم ہے اور مجھے بڑا مزہ آیا یہاں جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی سے بھائیوں نے جس طرح سے خیال رکھا، جتنی مہمان نوازی کی، تو ہم ڈیلیگیشن میں ہمارے ساتھ ہمارے ایگزیکٹو بورڈ ممبر ای ایف پی کے میاں غضنفر صاحب بھی ساتھ ہمارے تشریف لائے ہیں، اور سیکرٹری جنرل میاں اسد حیات صاحب بھی، تو یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے جی، اور میں ایز 10 پیگنگ چیئر کے طور پہ اے ای ایف کو ٹھیک ہو گیا۔ سر آپ کی پروفائل ریڈ کی ہے، اس میں بچپن سے لے کر 2015 تک گھوڑ سواری کی آپ نے، اس کے بعد آپ ٹرانسفر ہو گئے ریلی، چولستان ریلی میں۔ تو گھوڑ سواری اور یہ ریلی تو ڈفرینٹ ہیں، ان کو کیسے آپ نے مرج کیا؟ یہ آپ کا شوق تھا یا آپ کسی کو دیکھ کر آئے؟ ایکچولی گھوڑ سواری تو چونکہ ہمیں بچپن سے جی ہمارے خانوادہ میں ہمیں اس کی تربیت دی جاتی ہے، اور جو آف روڈ ریلی ہے یہ مجھے رائڈنگ کے دوران ہی جی ایک بیک انجری ہوئی تھی، تو ڈاکٹرز نے مجھے ریسٹ ریکمینڈ کیا، تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسا سپورٹ اپناؤں جس سے میں اپنے ملک کے لیے سافٹ امیج کے لیے کچھ کر سکوں، سافٹ امیج اجاگر کر سکوں۔ تو آف روڈ ریلی مجھے ایسی کھیل لگی کہ میں اس میں کوشش کر کے کچھ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، تو الحمدللہ اللہ نے موقع دیا اور پھر یہ توفیق بھی دی کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ سعودہ صاحب جیسے آپ نے کہا بیک انجری ہوئی ہے، چلا آپ نے گھوڑ سواری چھوڑی، لیکن آپ نے جو چوز کیا ہے وہ بھی بیک انجری کو ہٹ کرتا ہے۔ دیکھا ہے میں نے وہ جو آپ، یہ تو جیسے فارمولا ریسنگ ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہے، ٹوٹلی میرے خیال گھوڑ سواری کی طرح ہی اس میں جرکس ہیں، یہ کیسے مینیج ہوتا ہے؟ چونکہ ابھی ایک ٹائم میں تو یقیناً یہ بیک کے لیے بھی بڑا سٹریسفل تھا جی، لیکن ابھی سسپینشن اتنے زیادہ ایڈوانس ہیں کہ آپ کی گاڑی فلائٹ کر کے بڑی لمبی فلائٹ کے بعد بھی لینڈ کرتی ہے تو آپ کو فیل نہیں ہوتا اگر آپ ٹائرز پہ لینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ تو سم ٹائم اگر آپ مس کیلکولیٹ کرتے ہیں اور آپ کی گاڑی ٹائرز کی بجائے اپنا جو بل بار ہے اس کے اوپر لینڈ کرتی ہے، صحیح، تو پھر یقیناً آپ کی بیک پہ جرک آ سکتے ہیں، اور پھر سیٹس جو ہیں وہ بکٹ سیٹس ہوتی ہیں، 5 لنک ہارنیسز ہوتے ہیں کہ آپ فرنٹ سے سائڈ سے پوری طرح سیٹس کے اندر فکسڈ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی جرک اس طرح سے فیل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ سعودہ صاحب جیسے آپ کا تعلق ایک روحانی سلسلے سے ہے، مسئلہ سلطان باؤ صاحب، روحانیت، کھیل اور ثقافت، ان تینوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ بڑا حسین امتزاج آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم چیز ہے وہ جس طرح صوفیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں ان کی تعلیمات سے جب ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے لوگوں کے لیے ان کی آسانی کے لیے کوشش کی ہے اور سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، ڈویژن نہیں کیا، لوگوں کو ڈیوائیڈ نہیں کیا۔ صحیح۔ تو ان کی ذات پات، ان کے جو علاقائی وابستگی تھی، ان کی زبان کی لسانی وابستگی تھی، یا ان کی کوئی مکتبہ فکر کی وابستگی تھی، اس سے بالائے طاق ہو کر انہوں نے انسانیت کے لیے لوگوں کا درس دیا ہے اور ان کو اکٹھا کیا ہے۔ تو اسی کوشش کو جاری رکھنے کا مشن وہ بھی ہم اس کے اوپر گامزن ہیں، اور کوشش جو اپنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔
ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل جو ہے یہ اپنانے کا مقصد کوئی اپنی پروموشن کے لیے نہیں ہے, اور اس کو اپنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے کوئی کوشش کر سکیں. تو جب آپ ایک ایم یا ایک مقصد لے کے چلتے ہیں تو پھر اس میں یقیناً اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے. صحیح. سب سے بڑا اسٹڈ فارم پاکستان کا آپ رن کرتے ہیں, آنر ہیں اس کے. اور پھر یہ ریلی جو ہوتی ہے چولستان میں, آپ کو کوئی رول ماڈل ہے جس کو آپ نے دیکھ کر یہ ریلی کی طرف ٹرانسفر ہوئے؟ جیسے مائیکل شو میکر فارمولا 1 میں بڑے فیمس ہیں, اور ہم بچپن میں ہم سنا کرتے تھے سلطان گولڈن کا نام, ٹھیک ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا, وہ بھی ایک اپنے لائن کا بڑا کمال بندہ تھا. آپ کو بھی کوئی رول ماڈل ہے؟ ایکویسٹرین سپورٹ میں تو جی میں اپنے والد صاحب سے میں نے بنیادی طور پہ انسپائر بھی ان سے ہوا, اور یہ کھیل ان سے سیکھا. اور میری جتنی بھی نیزہ بازی میں اور ایکویسٹرین سپورٹ میں جتنی بھی کامیابی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سیکھ کے میں اس قابل بنا کہ میں بڑے میدانوں میں جا کے مقابلہ کر سکوں. اور جب یہ بیک انجری کی وجہ سے جی میں ریلیز کی طرف آیا, موٹر سپورٹ کی طرف آیا, تو اس میں پاکستان میں جی ہم سب لوگ نادر مکسی صاحب کو ماشاءاللہ فالو کرتے ہیں اور ان سے بڑا نام ہے یہ سر, سیکھتے ہیں جی. تو جب میں پہلی ریلی میں تو خیر کوئی اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی, کوئی اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, نالج بھی نہیں تھا, تو وہ تو جسٹ پارٹیسپیٹ کر کے اپنے جو بنیادی نالج تھا, کچھ معلومات تھیں, اس کے مطابق ہم نے گاڑی تیار کی, پارٹیسپیٹ کیا. بٹ جسٹ آفٹر دیٹ ریلی آئی میٹ نادر مکسی صاحب, اور میں نے ان سے کہا جی کہ میں نے آپ کی رہنمائی کے مطابق گاڑی بنانی ہے. تو اسی وقت انہوں نے پھر ہی از ویری کائنڈ, بڑا انہوں نے ہیلپ کیا, بڑے اچھے سے گائیڈ کیا, پھر گاڑی بنانا سکھایا, گاڑی چلانا سکھایا, اور ایک بڑے بھائی کی طرح ہمیں ساتھ لے کے چلے. حالانکہ ہمارا ایک ہی کیٹیگری میں ہم کمپیٹ کرتے ہیں, ایک ہی, بلکہ ان کے ساتھ ریس کرنا, ان کی کیٹیگری میں ریس کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے, کیونکہ انہوں نے پاکستان موٹر سپورٹ کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ موٹر سپورٹ کی طرف آئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں نادر مکسی صاحب کا رول رہا ہے. بڑی چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ جا کے جیتنا شروع کر دیں یا کوئی بڑے انعام لے لیں یا کوئی اپنا نام بنا لیں. میں سمجھتا ہوں بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے اور اس کے باوجود آپ کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کرتے کہ آپ کو بہت بڑے سٹار بن گئے ہیں یا آپ کسی کو ہاتھ نہیں ملاتے. بلکہ میں نے نادر مکسی صاحب میں بھی یہ چیز دیکھی کہ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی, اتنا مقام دیا, اتنے بڑے قبیلے سے ان کا تعلق ہے, اور وہ اس کی اپنے قبیلے کی جو نواب فیملی ہے اس میں سے ہیں. تو پولیٹیکلی بھی ان کی بڑی خدمات ہیں اپنے علاقے کے لیے, اور اپنے طور پہ وہ پاکستان کے ینگسٹ MNA رہے جی, کئی بار منسٹر رہے, لیکن ان کے اندر ہم نے کبھی تکبر نہیں دیکھا. کبھی ان کے اندر جب بھی ہم نے دیکھا ہے تو ان کو بڑی عاجزی کے ساتھ لوگوں کو ملتے ہوئے پایا ہے. اور پھر اتنا بڑا یعنی ان کو اللہ نے عزت اور نام دیا ہے, مقام دیا ہے, تو وہ کوشش کرتے کہ صرف وہی جیتتے رہیں. صحیح. انہوں نے اس طرح نہیں کیا. وہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیلپ کرتے ہیں, اور بے شک وہ ان کے مد مقابل ہی یو نیم اینی ون جو ان کے مقابلے میں ہے, اگر وہ کسی نے ان سے ایڈوائز مانگی ہے تو انہوں نے ایڈوائز دی ہے, اور اگر انہوں نے کسی کی غلطی نوٹس کی ہے یا کسی کی گاڑی میں کوئی کمی نوٹس کی ہے تو وہ بلا کے بھی ایڈوائز کرتے ہیں, اصلاح کی ہے. اور اگر ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ موجود ہے, ہر بندہ یعنی ایزی نہیں ہوتا کہ ڈیورنگ دا ریس آپ باہر سے کچھ منگوا لیں, جو کہ پاکستان میں ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی. اور اگر ان کے پاس کوئی پارٹ اویلیبل ہے تو وہ فوراً وہ گفٹ کر دیتے ہیں, مہیا کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ مقابلے جیت لیے, زیادہ پوڈیمز پہ آ گئے, زیادہ ٹرافیز جیت لیں, بلکہ اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کتنا سپورٹیو ہیں, رائٹ, کتنا لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل
جتنی تیزی سے موٹر سپورٹ اوپر آیا ہے اس میں بہت زیادہ کریڈٹ میں نادر مکسی صاحب کو دینا چاہوں گا کہ ان کی جو وہ سوچ تھی، لیڈرشپ تھی ان کا جو ویژن تھا، جس طرح سے وہ ینگسٹرز کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج الحمدللہ موٹر سپورٹ پاکستان کے بڑے کھیلوں میں سے ایک ہے. اور اکارڈنگ ٹو کمشنر بہاول پور چولستان ریلی کو 4 لاکھ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بہت بڑا فگر ہے، ہیوج. اور اس کے پیچھے پوری ایک محنت ہے ان کی. صحیح، بالکل. جیسے آپ گھوڑ سواری سے ریلی پر ٹرانسفر ہوئے، کیا ہم آپ کو فیوچر میں فارمولا 1 میں دیکھ رہے ہیں؟ کسی بھی ریسر کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ فارمولا 1 میں ڈرائیو کرے، بٹ اس میں سٹارٹ کرنے کی ایج جو ہے وہ 8 to 10 ایئرس کی ایج میں آپ سٹارٹ کرتے ہیں. صحیح. تو وہ سب سے پہلے آپ گو کارٹنگ میں جاتے ہیں، اور گو کارٹ کی کمپٹیشنز میں آپ جیسے جیسے بہتر ہوتے ہیں تو آپ بڑے مقابلوں میں، پھر اس کے بعد فارمولا 3 ہے، پھر فارمولا 2 ہے، پھر وہاں سے آپ سپانسرز کی یہ جو بڑی جو چند کمپنی ہے میرے خیال میں 10 یا 11، تو آپ کو وہاں سے چوز کرتی ہیں، اور فارمولا 3 سے آپ کو فارمولا 2 میں لے کے آتی ہیں، پھر وہاں سے وہ تو بہت کم دنیا میں 20-22 لوگ ہیں جو فارمولا 1 میں جاتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ تو میرے خیال میں 17-18 ایئرس کی ایج میں یا لیٹ سے لیٹ کوئی ارلی 20s میں ان کا ڈیبیو ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا. نیزہ بازی جسے ٹینک پیکنگ کہتے ہیں، ایک قدیم کھیل ہے. فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ینگ جنریشن اس طرف آئے گی، کیونکہ بڑا ٹف کھیل ہے، یہ موبائل نہیں ہے. نیزہ بازی میں جی بہت زیادہ فیوچر ہے، ینگسٹرز بہت زیادہ اس کھیل کو اپنا رہے ہیں، اور پہلے صرف دیہاتوں میں تھا، اب شہروں کے اندر بھی یہ کھیل آ گیا ہے. تو میں تو اس کا فیوچر بہت برائٹ دیکھ رہا ہوں، اور جو ینگ جنریشن ہے وہ یقینی طور پہ جتنا اس کھیل کو اپنا رہی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے پاکستان نے لاسٹ ورلڈ کپ میں رنر اپ رہا تھا بڑے تھوڑے سے اسکور کے ساتھ، صرف 11 اسکور یعنی 2 پیگ جو ہیں 2 قلے مس ہوئے، اور ہم آپ یہ کہہ لیں کہ ہم رنر اپ رہے ہیں. اگر ہم 2 قلے اور اٹھا لیتے تو ہم ورلڈ کپ جیت جاتے. تو مجھے امید ہے کہ اگر جس طرح ہماری کوشش چل رہی ہے اور جس طرح لوگ اس کھیل میں دلچسپی لے رہے ہیں، میں اس کا فیوچر بہت برائٹ دیکھ. ماشاء اللہ. صدر صاحب، ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کویت میں آپ 2 دن سے یہاں موجود ہیں، ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، پاکستان کے سفیر ہیں، جہاں بھی رہیں آپ یہ سوچیں، یہ سوچ کے آپ کا ہر کام، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زید نے یا بکر نے کیا ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کس ملک سے ہے. اور میں خاص طور پہ یہاں جتنی مہمان نوازی ہمارے بھائی چودھری مدثر صاحب نے یہاں پہ کی، اور پوری ہمارے جتنے بھی یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی سے دوست تھے، انہوں نے جتنا ہمارا خیال رکھا، تو میں دل کی گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے سفیر ہیں، اور اسی طرح پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. صدر صاحب، آپ کے آنے کی وجہ سے یہاں کے میڈیا نے، جو لوکل میڈیا ہے، وہ بڑا پازیٹیو، ہمارا جو امیج پاکستانیوں کا ایک اور سٹیپ میں داخل ہو گیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی آپ آتے رہیں، آپ جیسی شخصیات، تاکہ یہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو پتہ لگے ایسے پاکستانی بھی ہیں. ماشاءاللہ یہاں پر ہماری کمیونٹی کافی اچھی ایک لائن پر ہے، لیکن اسٹل ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اسٹل دین اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ باد.